أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صلوات محمد وآل محمد پروردگار عالم جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے، اس نے ذرہ خاک سے لے کر اور آسمان کی وسعتوں کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ہر ذرہ خاک سے لے کے آسمان کی وسعتوں تک ہر شے کو اپنا تابع بنایا، ہر شے پر واجب کیا کہ وہ میری اطاعت کرے اور کچھ چیزیں آج تک اللہ کی اطاعت اپنی مرضی سے کر رہی ہیں اور کچھ جبرن کر رہی ہیں۔ طوعاً و کرہاً ہر شے اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے، اور جب بات آگے بڑھ جائے تو اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ کون سی ایسی شے ہے، کون سی ایسی شے ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی، کون سی ایسی شے ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی۔ پھر کہتا ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تمہیں ان کی تسبیح کا ادراک نہیں، تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے اللہ کی حمد کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے یا نہیں؟ نہیں کر رہی۔ پیچھے والے حضرات بول کے بتائیں، ڈر کے کیوں بول رہے؟ مجھ سے خوف آ رہا ہے کیا؟
تو ڈر کے کیوں بول رہے ہیں؟ بتائیے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو سمجھتا ہے ان کی تسبیح، اللہ تو جانتا ہے نا ان کی تسبیح کیا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نے بتایا کہ مجھے میری تسبیح کیسے کرنی ہے۔ تو اللہ سے تو ہمارا کبھی رابطہ ہو ہی نہیں رہا اور نہ ہوگا۔ تو اب ہم اگر پوچھنا چاہیں کہ پروردگار یہ تمام اشیاء تیری تسبیح کیا کر رہی ہے، تو کیسے پوچھے؟ ایسی میں تقریر کروں گا جیسے سن رہے، ایسی ہوگی تقریر، سو رہے ہو بیٹھے، یہ دن کے 2 بج رہے ہیں، رات کے نہیں۔ آج اللہ ہی پر بات ہوگی۔ یارو یہ نہ سمجھنا کہ وہ لطیفے سنانے بیٹھا ہوں، یہ تمہارے عام سے ذاکر کر رہے ہوتے ہیں نا، ادھر ادھر کود پھاند کے چلے جاتے ہیں لطیفے سنا کے۔ لطیفے نہیں سنو گے، میں وہ لطیفے سنانے والا ذاکر اور خطیب نہیں۔ تو اگر اس میں بیٹھے تو ابھی جا سکتے ہیں، علمی بات سننی ہے تو بیٹھو۔ اللہ ہی پر بات ہونا ہے اور تمہیں بول کے بتانا ہے کہ سن رہے ہو۔ توجہ ہے؟ تو میں کچھ بول رہا ہوں تو آپ سے مجھے قیمت چاہیے، خامہ نہیں ہم مفت میں سن جائیں گے اللہ کی تسبیح، تو کچھ تم بھی تو وہاں سے دو نا، مفت میں بیٹھ کے ساری تسبیح سن لو گے تو زندہ ہو، جاگ رہے ہو، کرو شروع کروں بات۔ میں نے صرف ایک بات کی، اسی سے سمجھ لیتے اگر ذہین ہوتے کہ اللہ کی تسبیح ہر شے کر رہی ہے، تو ہم کس سے پوچھیں کہ ہر شے اللہ کی کیا تسبیح کر رہی ہے؟ تو اللہ کو تو یہ معلوم ہے کہ ہر شے اللہ کی کیا تسبیح کر رہی ہے، تو اللہ سے کیسے پوچھیں؟ اللہ سے تو ملاقات ہی نہیں ہوتی، وہ ابھی یہاں موجود ہے، ہمارا یہاں موجود ہے۔ یہ تم دونوں جو بیٹھے ہیں ان کے درمیان بھی اللہ بیٹھا موجود، تمہارے پاس میں ساتھ تمہارے یہاں پر بھی اللہ ہے، ادھر بھی ہے، سب جگہ میرے ساتھ بھی، یہ سب جگہ جو جتنی جگہ نا سب اللہ سے بھری ہوئی ہے۔ یہ مائک والا بیٹھا نا اس کے پاس بھی اللہ ہے، یہاں پر بھی سب جتنے بیٹھے یہ آخر جو آخری آدمی بیٹھا نا اس کے ساتھ بھی اللہ ہے، جو سڑکوں پہ گھوم رہے نا دیکھ کے جا رہے ان کے ساتھ بھی اللہ ہے، جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ان کے پاس بھی ہے اللہ، آسمانوں میں جو اس وقت ہوائی جہاز میں پرواز کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے اللہ، جو سمندری جہاز میں گھوم رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے اللہ، ہر پرندہ جو پرواز کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہے اللہ۔ یہ ابھی زمین کھودو گے نا اس میں سے چونٹیاں نکلیں گی، ہر چونٹی کے ساتھ ہے اللہ، تمہاری ہر سانس میں ہے اللہ، اس وقت بھی اللہ ہے اور میری آواز سن رہا کہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، اور تم سب کو دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی چپ ہے، کیا وہ اللہ کو نہیں جانتے؟ دیکھ رہا ہے، ابھی تک جن کے ہاتھ نہیں اٹھے اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں ہاتھ دیے، تمہیں کیا شرم آتی ہے میرے نام پہ ہاتھ اٹھا؟ دیکھ رہا اللہ، تمہیں دیکھ رہا ہے، تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ، ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ معصوموں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یقین ہے کہ اللہ ہے تمہارے ساتھ، ہر شے کے ساتھ اللہ ہے، تو مولوی سے کہو کبھی اللہ کو ایسے بھی تو سمجھائے نا، تو یہ تو کہتا ہے کہ سب کے ساتھ اللہ ہے، تو تیرے حجرے میں بھی تو اللہ ہے۔ ملا سے کہو جب تو کسی کی زکوٰۃ کھا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جب کسی کے خلاف دہشت گردی کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جب حجروں میں عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر وقت ہر کسی کے ساتھ موجود ہے، تو اللہ کے وجود کو تسلیم جو کرو نا، صرف یا اللہ کہہ دینے ہی سے اللہ سمجھ میں نہیں آتا، صرف یا اللہ کی تسبیح جپ لینے سے اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اسے اپنے ساتھ محسوس کرو کہ وہ ہے۔ یہ دو فرشتے یہاں پر ہیں، سب کو یقین ہے نا، ایک اچھائی لکھ رہا ہے ایک برائی لکھ رہا ہے، تو فرشتوں کا بنانے والا اللہ ہے، تو فرشتے ہو جائیں کہ اللہ نہیں ہوگا؟
اس کے بنائے ہوئے فرشتے ہر کسی کے ساتھ ہے تو ہر کسی کے ساتھ اللہ نہیں ہے. ہر جگہ اللہ موجود ہے. کوئی جگہ اللہ کے وجود سے خالی نہیں ہے. یہ جو اس وقت زمین سے لے کے شامیانے تک کی جگہ خالی ہے نا، جو تمہیں خالی دکھائی دے رہی ہے، یہ بھی اللہ سے خالی نہیں ہے. ہر دو آسمان کے درمیان اللہ موجود ہے. ہر نبی کے ساتھ اللہ موجود ہے. ہر ولی کے ساتھ اللہ موجود ہے. ہر امام کے ساتھ اللہ موجود ہے. ہر شہید کے ساتھ اللہ موجود ہے. ہر صدیق کے ساتھ اللہ موجود ہے. ہر صالح کے ساتھ اللہ موجود ہے. ہر انسان کے ساتھ اللہ موجود ہے. جو انسان حرکت کرتا ہے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت میرا اللہ میری گفتگو سن رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے. کان نہیں ہے پھر بھی سن رہا ہے، آنکھ نہیں ہے پھر بھی دیکھ رہا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی کے کان سے سن رہا ہوتا ہے، کسی کی زبان سے بات کر رہا ہوتا ہے. توجہ ہے، ہاتھ نہ نیچے رہے. توجہ ہے. اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے اور ہر وقت ہے. یہ نہ سمجھے کہ جب تم سو جاتے ہو تو اللہ چلا جاتا ہے، اس وقت بھی اللہ ساتھ ہوتا ہے. تمہیں خود اپنی خبر نہیں ہوتی کہ کس کروٹ سوئے تھے، کس کروٹ اٹھے. اسے تمہاری ہر سانس کی فکر ہوتی ہے کہ کتنی سانسیں لی ہیں تم نے. اور پھر وہ اتنا کریم اتنا کریم اتنا کریم کہ وہ اپنی دی ہوئی سانسوں کا تم سے روز حساب بھی نہیں لیتا. حساب بھی نہیں لیتا. یہ بھی نہیں پوچھتا کتنے نوالے کھائے تھے، لاؤ مجھے قیمت دو. وہ تم سے روز قیمت بھی نہیں مانگتا. اتنے نوالے کھائے تھے، اتنا پانی پیا تھا، پانی بھی میں بنانے والا، کھانا بھی میں بنانے والا. میں نے زمین پہ تمہیں غلہ اگا کے دیا، میں ہی آسمان سے بارش برساتا ہوں، میں تمہارا پیٹ پالنے والا ہوں. میں نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، میں نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، میں نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی ہے. میں تمہارا دل دھڑکاتا ہوں. میں نہ کہوں تو تمہارے قدم جم جائیں، میں کہہ دوں تو تمہارے ہاتھ ساقط ہو جائیں. بتاؤ اس نے کیا حساب مانگا؟ کیا وہ روز حساب مانگتا ہے کہ آج تم نے میری اطاعت نہیں کی، آج کا پانی بند، آج تم نے میری نماز نہیں پڑھی، آج کھانا نہیں ملے گا، آج تم نے میری اطاعت نہیں کی، آج ہوا بند کر دوں گا، سانسیں گھوٹ دوں گا. ارے جب وہ تین اللہ بن کے بیٹھ گئے تو اللہ نے ان تینوں سے نہیں پوچھا، شداد، نمرود اور فرعون سے. اللہ تو ان کو بھی رزق دیتا رہا، شداد کو بھی رزق دیا، نمرود کو بھی رزق دیا، فرعون کو بھی رزق دیا. جبکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ ہوں، اور اللہ کو پتا تھا کہ یہ اللہ نہیں ہے، جھوٹا ہے. تو جھوٹوں کو بھی رزق دے رہا ہوتا ہے، سچوں کو بھی رزق دے رہا ہوتا ہے. ہر کسی کو رزق دیتا ہے، اس کا رزق رکتا نہیں ہے. مسلمان اکڑے نہیں کہ اللہ ہمارا ہے. اللہ سب کا ہے، سب کا ہے، سب کا ہے. ہندو عورت جاتی ہے مندر میں اور جا کے بتوں کے سامنے کہتی ہے کہ مجھے بچہ نہیں ہو رہا ہے، بچہ دے دے. اگلے سال اس کا بچہ ہو جاتا ہے. تو کیا بت نے دیا ہے یا اللہ نے دیا ہے؟ دینے والا اللہ ہے، لیکن وہ کسی کے یقین کو ایسے متزلزل نہیں کرتا. اگر وہ ہم جیسا ہو جائے تو پھر اللہ میں اور مخلوق میں فرق کیا رہے؟ ہماری پارٹی میں رہنا خبردار. سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں ہماری پارٹی میں رہنا، تو ہم دوسری جگہ جا کے کیوں بیٹھے؟ تمہاری رکنیت معطل. اللہ رکنیت معطل نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہوتے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، تیری رکنیت معطل نہیں. وہ کہتا ہے میں کوئی ایسا بندہ بھیجوں گا جو اس کو سمجھائے گا کہ اپنے بنائے ہوئے کو نہ مانو، میرے بنائے ہوئے کو مانو. وہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا، وہ کسی کی سانسیں نہیں روکتا، وہ کسی کی ہوا بند نہیں کرتا. وہ مسلسل رزق دے رہا ہے. اس نے انسانوں پر انسانوں کی ذمہ داریاں عائد کر دی. اے انسان، تو دیکھ تیرے پڑوس میں کوئی ایسا ہے جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ ہے رزق، اس کی ضرورت سے زیادہ رزق ہے اور تیرے پاس کم ہے. انسانوں کو انسانوں کی ذمہ داریاں دے کر کہا جس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کا نہیں ہے. اعلان ہو رہا ہے، پیچھے آدمی سو گئے جاگ رہے ہیں. اللہ اعلان کر رہا ہے جس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کا نہیں ہے. جیسے محلے کی مسجد سے اعلان ہوتا ہے، حضرات اعلان سماعت فرمائیں، فلاں فلاں جگہ ایک مقام پہ اجتماع ہونے والا ہے. ایسے ہی اعلان اللہ نے کیا، سنو سمجھو، جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے جو اس کے پاس آ گیا ہے.
جی رہے ہو یا اپنی مرضی سے جی رہے ہو، اللہ کی مرضی سے جی رہے ہو، میرے ساتھ جیتے رہنا. میں نے کہا توحید پر بات ہوگی، اللہ پر بات ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ ہم نے اسے دیا ہے جان بوجھ کر تاکہ وہ اس تک پہنچا دے جس کا وہ ہے، تاکہ اس تک پہنچائے جس کا وہ ہے. کیا آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے کیا؟ خاموش ہوگا. یا آپ لوگ نہیں پہنچا رہے دوسروں کو؟ جو پہنچا رہا ہے وہ تو ہاتھ اٹھائے، جو نہیں پہنچا رہا وہ اللہ سے معافی مانگ لے. بھائی اللہ کرے آپ وہ پہنچا دے دوسروں کو. پتہ نہیں کیوں خاموش. اللہ کہہ رہا ہے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہارا نہیں. ہم نے تمہیں اس کا امین بنایا، امانت دار بنایا. وہ ہے کسی اور دیا ہم نے تم کو. ہم نے تمہیں دے کے امتحان لیا ہے، اس سے لے کے امتحان لیا ہے. تمہیں دے کے زیادہ امتحان لیا اور اس کے پاس کم کر کے اس کا امتحان لیا. ہم نے تمہیں دے کے امتحان یہ لیا ہے، زیادہ دے کے امتحان یہ لیا ہے. کہیں غرور تو نہیں کر رہے، کہیں اکڑ تو نہیں رہے، کہیں مخلوق کو اپنے سے کمتر تو نہیں سمجھ رہے. اور جس سے لے لیا ہے اس کا یہ امتحان مایوس تو نہیں ہو گیا، مایوس نہیں، میری رحمت سے مایوس تو نہیں ہو گیا. دونوں کا امتحان ہو رہا ہے. جس کو زیادہ دیا اس کا بھی امتحان، جس کو کم دیا اس کا بھی امتحان. دونوں امتحان کی مدد سے گزر رہے. اے وہ کہ جسے زیادہ دیا تو اسے پہنچا دے جس کے پاس نہیں ہے. میں چاہتا تو خود اسے پہنچا سکتا تھا. جی سلامت رہے. میں چاہتا تو خود اسے پہنچا سکتا تھا جس کے پاس کم ہے، لیکن میں نے اپنا کام تجھے سونپا ہے. کیا اس بات پر تجھے فخر نہیں ہو رہا کہ میں نے اپنا کام تجھے سونپ دیا، کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ کام تو کر دے. ہم نے کہا زکات دو ان تک جن کے پاس نہیں، خیرات دے دو ان فقیروں کو کہ جو ضرورت مند ہے، خمس دے دو ان سادات کو کہ جو سفید پوشے میں زندگی گزارے. تو انسانوں کے ذمے انسانوں کی ذمہ داریاں لگائی. جب انسانوں کے ذمے انسانوں کی ذمہ داری لگا دی تو انسان نے ذمہ داری پوری نہیں کی. جن کے پاس زیادہ ہے وہ لے کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ایک گاڑی ہے 2 خرید لیں، 2 ہے 3 خرید لیں، ایک بنگلہ ہے 2 کر لیں. اپنے بچوں کے لیے جمع کری. وہ بڑھاتا گیا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں جو وہ بڑھاتا جا رہا ہے کوئی کہیں بھوک سے مرتا جا رہا ہے، کوئی کہیں بھوک سے مرتا جا رہا ہے. یہاں کسی کی ہوس اور کسی کی لالچ بڑھ رہی ہے اور وہاں کسی کی بھوک بڑھ رہی ہے. کسی کی بھوک بڑھ رہی ہے. توجہ، جملے دینے جا رہا ہوں توحید پر، بڑا جملہ ہمارے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آخری آدمی تک سننا. جب انسانوں کی ذمہ داری انسانوں پر لگائی تو انسان کی ذمہ داری سے غافل ہو گیا. انسان نے زیادہ جمع کیا، دوسرا انسان بھوکا مر گیا، دوسرا انسان مفلس مر گیا، دوسرا انسان مفلوق الحال مر گیا، دوسرا انسان بے لباس مر گیا، دوسرے انسان کے بچے بھوکے مر گئے. انسان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اور اب اللہ کی ذمہ داری دیکھو کہ انسانوں کی ذمہ داری لگا دی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، لیکن اللہ نے انسان سے ہٹ کر تمام مخلوق کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوئی تھی. انسان کی وجہ سے بھوکا مر جاتا ہے، لیکن کبھی کوئی چونٹی بھوکی نہیں مرتی، کبھی کوئی پرندہ بھوکا نہیں مرتا. کبھی کوئی چونٹی بھوکی نہیں مرتی، کبھی کوئی پرندہ بھوکا نہیں مرتا. اس لیے کہ ان کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہوئی ہے، خود ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے. ہر چونٹی تک رزق پہنچتا ہے، ہر پرندے تک رزق پہنچتا ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں، اب تم سمجھے کائنات کی ہر شے میری تسبیح کیوں کر رہی ہے؟ ہر شے میری تسبیح کر رہی ہے، ہر شے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کون سی ایسی شے ہے جو میری تسبیح نہ کر رہی ہو؟ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. پھر پلٹ کے وہاں سے واپس آ جاؤں جہاں سے میں چلا کہ اللہ اب
تو بتا دے کہ یہ تسبیح کیا کر رہے ہیں، تو بتا دے کہ ان کی تسبیح کیا ہے۔ لیکن پروردگار نہ تجھ سے ماضی میں ہمارے کوئی رابطہ ہوا، نہ آج ہو رہا ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ تو نے خود کہہ دیا کہ تو دکھائی نہیں دے سکتا، جب دکھائی نہیں دے سکتا تو تجھ سے ملاقات کیسے ہو؟ جب ملاقات نہیں ہو سکتی تو تجھ سے سوال کیسے کریں؟ جب سوال نہیں کر سکتے تو تجھ سے جواب کیسے لے لیں؟ لیکن پروردگار دل میں آج بھی ایک سوال ہے کہ مخلوقات کی تسبیح کیا ہے، مخلوقات کی تسبیح کیا ہے، مخلوقات کی تسبیح کیا ہے۔ تو ایک ایسی زبان اللہ نے خلق کر دی جو منبر کوفہ کے عرشے پر بیٹھی ہوئی تھی اور جو کہہ رہی تھی مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ ایک ایسی زبان جسے اللہ نے اپنی زبان کہا اور وہ لسان اللہ منبر پر بیٹھ کر کہا، کہیں زمین پر نہیں، کہیں حجرے میں نہیں، کہیں کسی غار میں نہیں، کہیں کسی یار سے نہیں، منبر کے عرشے پر بیٹھ کر کہا۔ اور مسجد کوفہ میں کہا، کوفے کی مسجد وہ کہ جو کائنات کی تمام مسجدوں میں بعد بیت خدا سب سے بڑی مسجد ہے، کہ جہاں ہر نبی نے سجدہ کیا ہے، جہاں پیغمبر کی سواری معراج پہ جاتے ہوئے رکی ہے۔ اتنی بڑی مسجد کوفہ کہ کسی نے فرزند رسول کے پاس کوئی آیا ہوا تھا مدینے میں، تو میرے مولا نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ کہا مسجد کوفہ کے قریب۔ کہا کتنی دور؟ کہا فاصلہ ہے۔ کہا ہر نماز وہاں پڑھتے ہو؟ کہا یار یہ فرزند رسول کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا۔ کہا کہ میں اگر قریب رہتا تو کوئی نماز مسجد کوفہ میں نہ چھوڑتا، کوئی نماز نہ چھوڑتا۔ اتنی بڑی مسجد کوفہ کہ جہاں ہر نبی کا مصلی ہے، جہاں بیٹھ کر علی نے فیصلے کیے ہیں، جہاں تقت الخضا ہے، جہاں جبرائیل اترا ہے، جہاں پہ مقام ایوب ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں مقام یوسف ہے، جہاں مقام آدم ہے، جہاں مقام نوح ہے۔ اتنی بڑی مسجد کوفہ میں کہ جو مسجد کوفہ ہر وقت نگاہ الہی میں ہے اور وہاں نگاہ الہی بیٹھی ہوئی، ہر وقت وہ مسجد نگاہ الہی میں ہے اور اس مسجد کے منبر کے عرشے پر عین اللہ بیٹھا ہوا ہے اور لسان اللہ گویا ہو رہی ہے، سلونی ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو۔ اب کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ ہم سے پوچھو تو ہم اس سے ہی پوچھ لیں، کیوں اپنے دائیں بائیں والوں سے پوچھیں؟ کیوں ہم ادھر ادھر نکل جائیں کہ سوالات کے جوابات تلاش کرو؟ کیوں زمین کی تہیں کھودیں؟ کیوں آسمانوں میں جائیں؟ جب کوئی بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ پریشانی کیا ہے، پریشانی کیا ہے، آؤ ہم سے پوچھو، سلونی جو سوال ہو ہم سے پوچھو۔ تو جیسے ہی ہم نے ذہن میں سوال اٹھایا کہ پروردگار تیری ہر شے تسبیح کیسے کر رہی ہوتی ہے تو بتا دے، تو اللہ نے پلٹ کے جلال کے عالم میں کہا، اسی دن کے لیے ہم نے مسجد کوفہ کے منبر پر علی کو بٹھایا اور علی سے کہا تم ان سے کہو کہ مجھ سے سوال کرو، اب جو تم جواب دو گے وہ ہمارا جواب ہوگا، جو تمہارا علم ہوگا وہی ہمارا علم ہے۔ جو تم جواب دو گے وہ ہمارا جواب ہوگا۔ تو لوگوں تک بات پہنچ گئی، یہودیوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ وہ پہنچ گئے علی سے پوچھنے، عیسائیوں نے سمجھ لیا کہ وہ پہنچ گئے مسجد کوفہ میں علی سے پوچھنے۔ آج تک مسلمان نہ گیا مسجد کوفہ کے، ابھی بھی علی بیٹھا ہوا ہے، ابھی بھی علی مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھے ہیں، جہاں جہاں ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سمجھ لو سلونی کا منبر ابھی بھی سجا ہوا ہے۔ پیچھے والے پھر چپ رہ گئے، مجھے نہیں معلوم یہ کیوں چپ ہے۔ اللہ کا ولی بیٹھا ہے منبر کوفہ کے عرشے پر اور وہ کہہ رہا ہے جو سوال تمہارے ذہن میں مجھ سے کرو۔ کائنات میں لاکھ کوئی ایسا خبردار، لاکھ کوئی ایسا انسان، لاکھ کوئی ایسا ولی، لاکھ کوئی ایسا انسان کامل کہ جس نے کہا ہو جو سوال تمہارے ذہن میں ہو مجھ سے کرو۔ اور کرنے والے بھی ایسے کہ جو علماء تھے، یہودی کھڑے ہو گیا اور کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ قرآن میں نے آیت پڑھی ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تیتر اللہ کی تسبیح کیسے کرتا ہے؟ یہ تیتر اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ یا علی یہ جونک اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ یا علی یہ مرغ اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ یا علی یہ گھوڑا اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ یا علی یہ گدھا اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ یا علی یہ فاختہ اپنی زبان میں کیا کہتی ہے؟ فَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یہودی نے کھڑے ہو کے پوچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تیتر کیا کہتا ہے؟ علی نے کہا تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى۔ کہا جوک کیا کہتی ہے؟ کہا جوک کہتی ہے سبحان المعبود فی لجج البحار،
چھوڑ دوں کیا لوں ایسے سنو گے علی کا تفسیر ایسے خاموشی سے کہانی سنا رہا ہوں کیا کوئی میں نے کہا فالتو میں نہیں مفت میں نہیں سناؤں گا میں تمہیں کچھ دینا پڑے گا وہاں سے یہ چپ بیٹھے ہیں کس کا ذکر سننے آئے بولو سب جب میں بات کروں تو وہاں سے آواز آنی چاہیے عالم منبر کوفہ پر بیٹھا ہوا ہے اور بتا رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے تسبیح کیا کرتی ہے تم بیٹھے ہوتے تو ایسے ہی چپ بیٹھے ہوتے تو کمبر تمہیں باہر نکال دیتا چلو ادھر سے نکلا ادھر سے کمبر بن کے بیٹھو جیسے سننے کہا کہ انسان بن کے بیٹھو کہا کہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی الرحمن علی العرش استوی تیتر کہہ رہا ہے تیتر پالنے کا بڑا شوق ہے ذرا پتہ بھی تو کرو کہ وہ پنجرے میں بیٹھا کہہ کیا رہا ہے بڑے تیتر لڑا رہے ہو دیکھو تو وہ کہہ کیا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوی وہ رحمان ہے جس نے عرش کو منور کیا جس نے عرش کو مزین کیا جس نے عرش کی تدبیر کی وہ رحمان ہے تیتر جانتا ہے کہ رحمان کون ہے اور عبد الرحمان نہیں جانتا کہ رحمان کون ہے عبد الرحمان نہیں جانتا یہ کون ہے اگر عبد الرحمان جانتا ہوتا تو کبھی بھی مسجد کوفہ میں نمازی کو قتل نہ کرتا جی سلام سب مل کے ایسے نہیں خالق کا نام بہت بڑا نعرہ تیتر کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوی یہ بتائیے کہ علی یہ جونک کیا کہتی ہے جونک کیا کہتی ہے کہا کہ وہ کہتی ہے سبحان المعبود فی لجج البحار ہے وہ کہ جو سمندر کی تہوں میں بھی معبود ہے اور سمندر کی سطح پہ بھی معبود سمندر کی سطح پہ بھی معبود ہے سمندر کی تہوں میں بھی معبود ہے مولا یہ بتائیے یہ گھوڑا کیا کہتا ہے ہن ہنا کر یہ گھوڑا ہن ہنا کر کیا کہتا ہے ہن ہنا کر گھوڑا کیا کہتا ہے مولا نے کہا جب گھوڑا لشکر اسلام کے سپاہیوں کو لے کر میدان جنگ میں جاتا ہے تو آواز دیتا ہے اللہم انصر المؤمنین علی الکافرین پروردگار مومنوں کو کافروں پر فتح یاب کر دے مومنوں کو کافروں پر نصرت عطا فرما پوچھنے والے نے پوچھا یہ گدھا کیا کہتا ہے گدھے لیے پھر رہے گدھوں کو گدھوں پہ گدھے لیے پھر رہے ہیں کچھ نہیں پتا یہ گدھا کیا کہہ رہا ہے گدھے کو بنایا ہوا اپنی کمائی کا ذریعہ جو گدھوں سے کما رہے ہیں وہ کتنے گدھے ہوں گے پوری دنیا کا یہ حال ہے کہ گدھے کما رہے ہیں گدھے خوب کما رہے ہیں اور گدھوں سے کمائی ہو رہی ہے اور گدھے دوسروں کی کمائی کا چارہ بنے ہوئے تو گدھے نہ بنو گدھے نہ بنو کہ یہ گدھا کیا کہتا ہے علی سے پوچھا گیا گدھا کیا کہتا ہے گدھا کہتا ہے اللہم لعن الاشاریین پروردگار ذخیرہ اندوزوں پر لعنت فرما جو ذخیرہ اندوزی کریں ان پہ لعنت ارے گدھا جن پر لعنت کر رہا ان پہ تو سب ہی لعنت جو مال اکٹھا کرتے ہیں ان پہ لعنت گدھا کہہ رہا علی بتا رہے ممبر پہ بیٹھ کے اور یہودی سامنے بیٹھا ہے صرف یہودی نہیں عیسائی بھی ہے بت پرست بھی ہے ستارہ پرست بھی ہے آتش پرست بھی ہے آفتاب پرست بھی ہے مہتاب پرست بھی ہے اللہ پرست بھی ہے سب ہیں سب بیٹھے ہیں اور سب علی کی زبان سے سن رہے ہیں کہ اللہ کی زبان کیسے بات کر رہی ہے کیسے لسان اللہ گویا ہو رہی ہے علی بتا رہے تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی جو کہتی ہے سبحان المعبود فی لجج البحار گھوڑا کہتا ہے اللہم انصر المؤمنین علی الکافرین گدھا کہتا ہے اللہم لعن الاشاریین کہا یہ بتائیے علی مرغ کیا کہتا ہے مرغ کیا کہتا ہے مرغ کیا کہتا ہے کہا مرغ کہتا ہے اذکروا اللہ یا غافلین صبح کے وقت مرغ اذان دیتا ہے اور کہتا ہے اذکروا اللہ یا غافلین اے غافلو اٹھو اور اللہ کا ذکر کرو اے غافلو اٹھو اور اللہ کا ذکر کرو اور اب اس نے پوچھا کہ آخر میں یہ بتا دیجئے کہ یہ فاختہ کیا کہتی ہے فاختہ کیا کہتی ہے ایک بار علی نے جھوم کر کہا فاختہ کہتی ہے اللہم لعن مبغضی آل محمد پروردگار آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیج آل محمد
آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیج، فاختہ کہہ رہی ہے، پال تو لی فاختہ، اب پتہ نہیں ہے دن بھر انہی پر توجہ ہے۔ تو اللہ کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اپنی اپنی زبان میں۔ تو اللہ کو ماننا، اللہ کو سمجھنا، اللہ کی پرستش، اللہ کا سجدہ، اللہ کی عبادت، عین ایمان، عین ایمان۔ کہا بھائی اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو، یہ شرک۔ آپ نے علی کی تعریف کر دی، آپ مشرک۔ آپ نے علی کی فضیلت بیان کر دی، آپ نے شرک کی۔ خبردار کسی بندے کو اللہ کے برابر نہ لانا، تو شرک کی تعریف بنائی، اور جب شرک کی تعریف بنا لی تو اب ہم سے پوچھو کہ شرک کہتے کس کو؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج بزم میں یہ بات کی جائے گی، ہم سے پوچھو کہ شرک کہتے کس کو ہیں، یہ شرک ہے کیا؟ اجازت ہے؟ پیچھے تک جتنے لوگ بیٹھے سب میرے ساتھ کہ اب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا ارشاد فرمائیے شرک کی تعریف کیا، شرک کی ڈیفینیشن کیا، شرک کی تعریف کیا؟ اب معصوم نے ایک عمومی تعریف بتائی، عمومی تعریف جو سب پر پوری اترے۔ کہا سنو، من قال لحسب نبات ولنبات حسب، کہا کہ جو موتی کو لکڑی کہے اور لکڑی کو موتی کہے، شرک کیا ہے؟ جو پتھر کو لکڑی کہے، موتی کو لکڑی کہے، یا لکڑی کو موتی کہے، یہ شرک۔ نہیں سمجھا؟ جو پتھر کو لکڑی کہے اور لکڑی کو پتھر کہے یہ شرک ہے۔ اب اس پر ہر شے اتار کے چلے جاؤ، جو عالم کو جاہل کہے، جاہل کو عالم کہے، شرک۔ جو افضل کو مفضول کہے، مفضول کو افضل کہے، شرک۔ جو حق کو باطل کہے، باطل کو حق کہے، شرک۔ جو کسی افضل کے ہوتے ہوئے کسی مفضول کو بٹھا دے، شرک۔ جو حق کے ہوتے ہوئے باطل کی طرف جائے، شرک۔ جو سچ کے ہوتے ہوئے جھوٹ کی طرف جائے، شرک۔ جو نور کے ہوتے ہوئے ظلمت کی طرف جائے، شرک۔ جو سویرے کے ہوتے ہوئے اندھیرے کی طرف جائے، شرک۔ جو ہلاکت سے بچانے والوں کو چھوڑ کے ہلاک ہونے والوں کی طرف جائے، من قال لحسب نبات ولنبات حسب، جو لکڑی کو پتھر اور پتھر کو لکڑی کہے، شرک۔ تو شرک تو ہر مقام پر ہے میرے عزیزو۔ بتاؤ قرآن سے پوچھوں، قرآن نے عجیب بات کہی اور عجیب آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سورہ بارکہ یوسف کی آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ سمجھ فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ترجمہ کرو، اجازت ہے؟ میں آہستہ آہستہ ترجمہ کروں گا، اس لیے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن آپ مجھے ذرا تیز آوازیں بتائیے گا کہ ترجمہ پہنچا یا نہیں، وعدہ کر رہے ہیں؟ ترجمہ سنو، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ان میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر یہ کہ سوائے شرک کے کچھ اور کرتے بھی نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ دیکھو عجیب منزل فکر ہے، اور قرآن ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، سوائے اس کے کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں مشرک ہو، خاموش ہو گئے۔ قرآن کی آیت، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو لیکن مشرک ہو۔ اب کیسے پتہ چلے یہ کون سا شرک ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی ہے اور شرک بھی ہے؟ کوئی توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے کہتے ہیں کہ لطیفے نہیں سناؤں گا،
ٹھیک ہے بیٹھے رہنا 10 منٹ کی بات رہ گئی اور کل میرے پاس 10 منٹ وقت رہ گیا اسی میں مجھے گفتگو کو لپیٹنا اور سمیٹنا میرے ساتھ رہیے کہ وہ کیا عمل ہے جو یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ بھی ہے اور شرک بھی ہے تو معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ پر ایمان بھی اور پھر بھی مشرک تو مولا یہ کون سا شرک ہے کہا یہ جو تم ایک دوسرے کی جان کی قسم کھاتے ہو یہ شرک ہے یہ شرک ہے اللہ اکبر اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ تم اور مصطفیٰ برابر اب میں دلیل دینے جا رہا ہوں کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ ہم جیسا اور ہم مصطفیٰ جیسے اب میں دلیل دینے جا رہا ہوں قرآن سے بہت بڑی دلیل آیت میں نے پڑھ دی کہ بہت سے لا الہ الا اللہ اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ایسے ہیں کہ جو مشرک ہیں معصوم سے پوچھا کہ یہ کون سا شرک ہے معصوم نے کہا جو تم ایک دوسرے کی جان کی قسم کھاتے ہو تمہاری جان کی قسم تمہاری جان کی قسم تمہاری جان کی قسم معصوم نے کہا یہ شرک ہے جب معصوم نے کہا تو اس کا مطلب ہے رسول نے کہا جب رسول نے کہا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کہا تو اللہ یہ بتا رہا ہے نا کہ جو تم ایک دوسرے کی جان کی قسم کھاتے ہو تو یہ شرک ہے خبردار ایک دوسرے کی جان کی قسم نہ کھانا جس اللہ نے اپنے رسول سے کہا اور جس رسول نے معصوم سے کہا اور جس معصوم نے ہم سے کہا کہ جب تم ایک دوسرے کی جان کی قسم کھاتے ہو تو یہ شرک ہے اسی اللہ نے قرآن میں ایک بار آواز دی لعمرک اے میرے حبیب مجھے تیری عمر کی قسم یہ طرح جس نے بات سمجھ لیا میں آپ کو دعات دے رہا ہوں خدا کی قسم جیسے آپ نے سنا یہ آپ ہی کا خدا آپ کی محبت و معرفت میں اضافہ فرمائے نہیں تو ہر کوئی یہ بات سمجھ نہیں سکتا جیسے آپ سمجھ رہے ہو اور یہ اس گھر کا فیض ہے جس گھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہو یہ محلے اعظم اسماعیل دیوبندی کے گھر کا فیض ہے یہاں سے آج تک فیض تقسیم ہو رہا توجہ ہے لعمرک اے میرے حبیب مجھے تمہاری عمر کی قسم تمہاری جان کی قسم انہم فی سکرتہم یعمہون تو کہا کہ مجھے تمہاری جان کی قسم اے حبیب آپ سمجھو کہ جب ہم ایک دوسرے کی جان کی قسم کھائیں تو شرک اور اللہ محبوب کی جان کی قسم کھائیں تو قرآن کی آیت جب اللہ جان کی قسم کھائے اپنے محبوب کی تو ایمان تو اس کا مطلب ہے کہ امت اور حال میں فرق ہے خبردار کبھی امت اپنے کو حال کے برابر نہ سمجھے اپنا حال کے برابر بیٹھے سردار ہے حال سردار ہے سید ہے امت کی سید ہے تو کہا کہ دلیل آ گئی کہ نہ کہنا مصطفیٰ ہم جیسا مصطفیٰ ہم جیسا یہ ہو گئی شرک کی عمومی تاریخ اور ختم کر رہا ہوں اب شرک کی خصوصی تاریخ زحمت تمام موضوع کامل ہو رہا ہے عمومی تاریخ یہ ہوئی کہ کنکر کو لکڑی نہ کہنا لکڑی کو کنکر نہ کہنا موتی کو لکڑی نہ کہنا اور لکڑی کو موتی نہ کہنا سمجھ گئے کسی کی جان کی قسم نہ کھانا شرک کی عمومی تاریخ ہو گئی اب شرک کی خصوصی تاریخ کہ مشرک ہے کون اب سنا مشرک کون ہے آخری آدمی تک اصل مشرک کون ہے ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام ارے بہت زحمت ہو گئی آپ کو معافی چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے آپ کو صلوات پڑھوا دیا بہت زحمت ہو گئی بڑی زحمت ہو گئی بڑا آپ کی انرجی سیٹ ہو گئی بڑا آپ کا کھانا ہضم ہو گیا جس چیز سے روح کی غذا ملتی ہے اس کو اتنی ہلکی آواز تیز آواز سے صلوات پڑھوا عمومی تاریخ ہو گئی خصوصی تاریخ فرزند رسول سے پوچھا گیا چھٹے فارس علم رسول سے پوچھا گیا چھٹے وجہ اللہ سے پوچھا گیا چھٹے لسان اللہ سے پوچھا گیا چھٹے عین اللہ سے پوچھا گیا چھٹے ید اللہ سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ شرک کیا ہے شرک کیا ہے اب معصوم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ سنو امر الناس بمعرفتنا وَيُرُدُّ إِلَيْنَا وَالتَّسْلِيمُ لَنَا أَنْسَانُوا وَسَلُّوا وَشَاهَدُوا اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَجَعَلُوا فِي أَنفُسِهِمْ اللَّهَ يُرَدُّ إِلَيْنَا كَانُوا بِذَلِكَ مُشْرِكِينَ چلو دوبارہ پڑھتا ہوں امر الناس بمعرفتنا وَالرُّدُّ إِلَيْنَا وَالتَّسْلِيمُ لَنَا تین ٹکڑے پہلے یہ سن لو اطمینان سے ہمارا ناسا بمعرفتنا معصوم نے کہا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہماری معرفت حاصل کرو یہ آخری آدمی کہاں چلے گئے سب ساتھ ہمارا ناسا بمعرفتنا انسانوں کو حکم انسانوں کو جانوروں کو نہیں جس کے پاس نہیں ہے وہ جانور انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ ہماری معرفت حاصل کرو ہمیں پہچانو کہ ہم کون ہیں وَالرُّدُّ إِلَيْنَا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو ہم سے فیصلہ لینا
اپنے جھگڑوں کو ہماری طرف موڑ دو، اپنے جھگڑوں کو ہماری طرف موڑ دو، بس تسلیم لانا، اور جو ہم فیصلہ کریں اسے تسلیم کرنا۔ ہمارا ناس ہمیں معرفت دینا، انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں پہچانیں وَرُدُّ إِلَيْنَا، اور ہم سے رجوع کریں اور تسلیم لنا، ہمارے ہر حکم کو تسلیم کریں، ہمارے ہر امر کو تسلیم کریں۔ سننا اب جملے ہیں آخری آدمی تک۔ اب مولا کہتے ہیں الْصَامُوا وَصَلُّوا وَشَاهِدُوا أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، چاہے آپ کو نماز پڑھیں، چاہے وہ روزہ رکھیں، چاہے لا الہ الا اللہ کریں، لیکن ہمیں حکم نہیں مانیں گے تو یہ مشرک ہے۔ انسانوں فصلوا وشاهدوا ان لا الہ الا اللہ وجعلوا فی انفسہم اللہ یرد الینا، چاہے اب یہ نماز پڑھیں، چاہے روزے رکھیں، چاہے لا الہ الا اللہ کہیں، اور اپنے آپ پر یہ بات واجب قرار دے دیں کہ ہم اپنے جھگڑوں میں آل محمد کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ کانوا بذالک مشرکین، یہ لوگ مشرک ہیں اور کچھ نہیں، یعنی آل محمد سے رجوع نہ کرنا سب سے بڑا شرک ہے، آل محمد کی معرفت حاصل نہ کرنا شرک ہے، ان کے احکام کو نہ ماننا شرک ہے، اپنے جھگڑوں میں ان کا فیصلہ نہ ماننا شرک ہے یا نہیں ہے؟ مولا کا قول میں نے آپ کے حوالے کر دیا، آپ نے کہا یہ تو مولا کا قول ہے، ہمیں کیسے یقین کہ واقعاً ایسا ہے جی؟ آپ تو یہاں صاحبان یقین بیٹھے، آپ سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کے گھر کی روایت ہے، آپ نے پڑھ دی، ہمیں کیسے یقین؟ تو میں کہوں گا آپ کو قرآن پر یقین ہے؟ آئیے میں قرآن سے سکھاتا ہوں، قرآن سے دلیل دیتا ہوں آپ کو، اور آپ کی سنی بھی آیت ہے، آپ بڑے جھوم جھوم کر پڑھتے، کھڑے کھڑے پڑھتے، بہار قرآن کے مہینے میں آپ بڑے جھوم جھوم کر یہ آیتیں پڑھتے، لیکن رکتے نہیں، اگر رک جاتے تو ہم سے نہ پوچھتے۔ ہم نے کہہ دیا کہ جو آل محمد کو اپنے اختلافات میں اپنا حکم نہ بنائے، اپنا منصف نہ بنائے، اپنا جج نہ بنائے، اپنا قاضی نہ بنائے، ان سے فیصلے نہ لے، وہ مشرک ہے۔ تو آپ نے کہا ہمیں قرآن سے ثابت کیجیے، آپ قرآن سے ثابت کرو، تم سب کی سنی ہوئی آیت سے، اتنی مشہور آیت ہے پڑھنے جا رہا ہوں، سب کی سنی ہوئی آیت سے اللہ کہتا ہے، اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ نہ لے لیں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ وہ حکم نہ مان لیں، آپ کے فیصلے تسلیم نہ کر لیں، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، چاہے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، چاہے نمازیں پڑھ رہے ہو، چاہے روزے رکھ رہے ہو، کہ مومن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں۔ جو آپ فیصلہ کر رہے ماننا ضروری ہے، ختم ہو گئی بات، جو آپ فیصلہ کریں یہ مانیں تب یہ مومن ہوں گے۔ سوال یہ ہے کیا جھگڑے صرف رسول کے دور تک تھے آج بھی ہیں؟ اب سمجھ جائے تو بتائے تو کرو، اختلافات آج بھی ہیں نا، آپس میں اختلافات آج بھی ہیں نا، پوری دنیا میں ہر مذہب میں اختلاف ہے نا، آپس میں فرقوں میں بھی اختلاف ہے نا، آج بھی ہے۔ تو آج کس سے پوچھیں؟ آج کیسے جھگڑے نمٹا دیں؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ رسول قبر کا پیبند ہو گئے، اب ان سے رابطے نہیں ہو سکتے، تو یا تو یہ مانو کہ آیت منسوخ ہو گئی، یا یہ مانو کہ اگر رسول نہیں تو کوئی رسول جیسا ہے، اس جیسا ہے، اور اللہ پر یہ واجب ہے کہ ہر دور میں اس جیسا کوئی رکھے کہ جس سے رجوع کیا جائے اپنے اختلافات۔ تو اس دور میں ایک ہے جو اس دور کا علی بھی ہے، اس دور کا محمد بھی، اور وہ آخر محمد اور پردہ غیب میں ہے، اس سے
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پردہ غیب میں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی تو پردہ غیب میں ہے، یہاں موجود ہے، تم سب کے ساتھ موجود ہے، تمہارے ساتھ بھی، تمہارے ساتھ بھی، تمہارے ساتھ بھی، یہیں سے تو بات شروع کی تھی، تمہارے درمیان میں بیٹھا ہوا، یہاں بھی بیٹھا ہے نا، پردہ غیب میں ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کوئی ہے جو انکار کرے کہ اللہ دکھائی نہیں دے رہا تو نہیں ہے، نہیں ہے۔ کوئی ہے جو یہ کہے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا تو ہے ہی نہیں، سب کہیں گے دکھائی نہیں دے رہا لیکن ہے، دکھائی نہیں دے رہا لیکن ہے، دکھائی نہیں دے رہا لیکن ہے۔ اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دے رہے لیکن ہیں، وہ دکھائی نہیں دے رہے لیکن ہیں، موجود ہیں یہاں پر، میری آواز سن رہے ہیں، میری گفتگو انہوں نے پوری سنی، اور وہ یقیناً میں ان کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج اللہ پر بات کی ہے، الوہیت پر گفتگو ہوئی ہے، توحید پر بات ہوئی ہے، تو اب وہ موجود ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو ان سے رجوع کرو، ان سے استغاثہ کرو، ان سے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ طلب کرو، آپس میں ایک دوسرے مولوی کے پاس نہ جاؤ کہ اس نے یہ کہہ دیا تو آپ بتائیے جواب دیجیے، اس نے یہ کہہ دیا آپ جواب دیجیے، نہیں، چپکے سے اپنے وقت کے امام کو پکارو اور ان سے پوچھو کہ مولا میری رہنمائی فرمائی، تو کسی نہ کسی طرح رہنمائی فرماتے ہیں، کسی نہ کسی طرح رہنمائی فرماتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ کو اپنے قضیوں میں فیصلہ کرنے والا ماننا ضروری ہے۔ جوابی تصویر شروع کروں اب آپ کو حکم ماننا ضروری ہے، تو آج بھی رسول جیسا کوئی موجود ہے، یہ کہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ آج بھی کوئی رسول جیسا موجود ہے؟ یہ توحید کے علوم کہاں سے بڑھ رہے ہیں؟ یہ رسالت کی باتیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ غیبت و شہادت کی باتیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ ایک منبر حسینی سے، فرش عزائے حسین سے سب کو سکھایا ہے اس فرش عزانے کے ذکر کیسے کیا جاتا ہے، محرم نے بتایا ہے کہ ربیع الاول کیسے منایا جاتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، تو یہ مجلس حسین کہ جہاں ہر ذکر محفوظ ہے، لیکن حسین نے کتنی قربانی دی ہے کوئی نہیں جانتا، یہی حسین کی مظلومیت ہے کہ میں نے حسین کا نام لیا، ہر کوئی ہائے نہیں بولا، ابھی بھی ہائے نہیں بولا ہر کوئی، یہی حسین کی مظلومیت ہے میرے عزیزو، یہی حسین کی مظلومیت ہے کہ میں نے ایک مظلوم مسافر کا نام لیا اور تم چپ بیٹھے، تمہارے ذرا سے چہروں پر حرکت بھی نہیں آئی، جن کی آگئی ان کی بات نہیں کرتا، خدا ان کے کوئی غم نہ دے سوا اپنے حسین سے، تو سواری آوازیں بلند ہو جائیں۔ ابھی عباس کا علم برآمد ہونے والا ہے، وہ علم جو آج تک اسلام کا علم ہے، آج تک خیبر کا علم عباس کے علم سے متصل ہو کے فتح خیبر کی یاد دلاتا ہے، لیکن یہ علم آج ہر عباس کے چڑھنے والے کے ہاتھ میں تو ہے، لیکن جب بھی کوئی عباس کا علم اٹھائے تو یہ ضرور سوچے کہ اس علم کو اٹھانے میں عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، عباس کے بازو قطع ہو چکے تھے، اور ایک بھائی تھا کہ جو بھائی کے لاشے کی طرف جا رہا تھا، ادھر سے عباس نے آواز دی کہ مولا میں زمین پر گر گیا، جب عباس زمین پر گرے، ادھر سے عباس کی آواز حسین کے کان میں پہنچی، تو حسین نے بتایا دنیا والوں کو کہ تمہیں پتا ہے جب کوئی بھائی کے سامنے مرتا ہے تو جو بھائی بچ جاتا ہے اس پر کیا گزرتی ہے، تو حسین نے کمر پکڑ کے بتایا کہ جب بھائی مر جاتا ہے تو بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ عباس تم میری کمر کی طاقت لے گئے بھیا، عباس 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 کہتے ہوئے کمر کو پکڑے ہوئے جھکتے جھکتے حسین جا رہے تھے، معلوم تھا کہ عباس اس وقت کنارے فرات ہے، اس لیے کہ عباس جب مشکیزہ لے کے واپس آ رہے تھے، مشکیزہ پانی سے بھر کر، تو پہلا تیر جو چلا ہے وہ مشکیزے پر لگا ہے، جیسے ہی عباس کے سینے پر مشکیزے پہ تیر لگا اور جیسے ہی پانی زمین پر بہا، تو اب عباس نے گھوڑے سے کہا گھوڑے اب خیمے کی طرف نہ لے جا، واپس دریا کی طرف لے جا، اس لیے کہ اب میں خیمے کی طرف جا کر کیا کروں گا، اس لیے کہ جو پانی ہی بہ گیا تو بچے انتظار میں ہے۔ اب عباس کے گھوڑے نے اٹھاوا لیا اور واپس پلٹے، جیسے ہی واپس جا رہے تھے کسی نے درختوں کے ایک جھنڈ سے اوپر سے ایک گرز چلایا، وہ گرز عباس کے سر پر لگا، عباس کا سر شگافتہ ہوا، عباس کنارے فرات زمین پر آ گئے اور وہیں سے آواز دی آقا میں گر گیا،
مولا میں گر گیا. اور ادھر سے حسین کمر کو پکڑے ہوئے عباس عباس کہتے ہوئے اور پہنچے ہیں جب اپنے بھائی کے لاشے پر. کیسے پہنچے تمہیں پتا ہے؟ ایک بار جیسے ہی قریب پہنچ رہے تھے تو حسین کے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی. جیسے حسین نے دیکھا چیخ مار کے روئے. عباس کا دایاں شانہ کٹا ہوا پڑا تھا. عباس کا دایاں شانہ زمین پر کٹا ہوا پڑا تھا. حسین نے عباس کے شانے کو اٹھایا, چوما. آگے بڑھے, دوسرا بازو کٹا ہوا ملا, وہاں سے بھی بازو کو اٹھایا, چوما. دونوں بازوؤں کو تبرک کے طور پہ لے کے چلے, ایسے گود میں لے کے چلے. اپنے بھائی کے قریب پہنچے, لاشے پہ پہنچے. پہلے دونوں کٹے ہوئے بازوں کو زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد بھائی سے لپٹ گئے. عباس سے لپٹ گئے, اپنے دونوں زانو زمین پہ رکھے. عباس کے سر کو اٹھایا, اپنے زانو پہ رکھا اور بھائی کے سر کو سہلا سہلا کر کہہ رہے تھے, بھیا ہم آ گئے, عباس میں آ گیا, عباس میں آ گیا. عباس نے کہا مولا چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کی آخری مرتبہ زیارت کر لو. کہا ہم تو آگے زیارت کرو بھیا. کہا مولا آنکھوں میں تیر پیوست ہے, دوسری آنکھ میں خون ہے. ایک تیر حسین نے نکالا اور عباس کی آنکھ سے لہو صاف کیا. عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا, سلام کیا. آقا آپ کا شکریہ کہ آپ اس غلام کی لاش پر آ گئے, لیکن آقا وصیت یہ ہے کہ آپ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, اس لیے کہ سکینہ انتظار کر رہی ہے, اور بچی بلکتی ہوئی میرا انتظار کر رہی ہے. ایک عالم نے لکھا کہ یہ تو عباس نے ایسے ہی کہا کہ سکینہ انتظار کر رہی ہے, اصل میں عباس سمجھ رہے تھے کہ میرا آقا 72 لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے, اب اس سے جوان بھائی کا لاشا نہ اٹھے گا, اس لیے کہہ دیا آقا میرا لاشا یہی رہنے دیجیے گا. دوسری وصیت کی, آقا جب میری قبر بنائی جائے تو اس پہ یہ نہ لکھیے گا کہ عباس ابن علی کی قبر ہے, اس پہ یہ لکھیے گا یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے, یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے. حضرکم اللہ, جو رو رہے ہیں ان کو میں دعا دے رہا ہوں, جو نہیں رو رہے ہیں ان کو دعا کہ ان کو رونا آ جائے. یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے. حسین نے وصیتیں سنی, جب وصیتیں سن لی, بس آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں, جب وصیتیں سن لی تو ایک بار کا عباس تم نے اپنی وصیت کہہ دی, اے بھیا اب ایک ہماری تمنا بھی پوری کر دو, ایک ہماری تمنا بھی پوری کر دو. بہت آہستہ سے کہا, جی آقا حکم فرمائیے, یہ غلام اب تک حاضر ہے آپ کا حکم بجا لانے میں. کہا عباس تمنا یہ ہے کہ پوری زندگی یہ کان ترس گئے کہ تم کبھی ہمیں بھائی کہہ کے پکارو, کبھی بھائی کہہ کے پکارو, ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. ارے راوی کہتا ہے عباس نے آہستہ سے کچھ کہا اور جان پرواز کر گئی. ارے مسائل تو ختم ہو گئے, لیکن ایک بار کوئی بہت بڑا ذاکر عباس کی مرتل پر عباس کے مسائل پڑھ رہا تھا, بڑا گریا ہوا, لوگ پیٹ کر بے ہوش ہو گئے. اب جب رات آئی تو وہ سو گیا, جب سویا تو اس نے زہرا کو خواب میں دیکھا. فاطمہ سن رہے ہو کیسے بیٹھے ہو, کوئی میں قصہ کہانی پڑھ رہا ہوں جیسے سن رہے ہو, تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آج محمد کو تو مجھے شکل ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں پتہ نہیں کہاں کس سے کہانی بیان کر رہا ہوں, تمہاری آوازیں بلند ہو جائے. آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں. فاطمہ زہرا کو ذاکر نے خواب میں دیکھا, اس نے سلام کیا, دستبوسی کی, قدموں پہ جھک گیا کہ بیوی میری یہ شان کہ آپ مجھے زیارت کروا رہی ہے. کہا کہ تو نے آج میرے بیٹے عباس کے مسائل نہیں پڑھے, تو نے آج میرے بیٹے عباس کے مسائل نہیں پڑھے. اس نے کہا بیوی میں نے مسائل پڑھے, میں نے حسین کی کمر کا تذکرہ کیا. کہا نہیں تو نے مسائل نہیں پڑھے. بیوی میں نے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا تذکرہ کیا. کہا نہیں تو نے مسائل نہیں پڑھے. بیوی میں نے مشق کے چھڑنے کا تذکرہ کیا. کہا نہیں تو نے مسائل نہیں پڑھے. بیوی میں نے گرز لگ جانے کا تذکرہ کیا. جب تک آواز بلند نہیں ہوگی آخری جملہ نہیں کہوں گا. اور یہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں معلوم کون ہے, مجھے نہیں پتا. یہ گردن جھکا لو, جنہیں رونا نہیں آتا وہ گردن جھکائے, جو رونا جانتے مجھے دیکھے. ایک ایک مسائل اس نے بتائے. بیوی میں نے سر پہ گرد لگنے کا مسائل پڑھا. بیوی نے کہا نہیں پڑھے تو نے مسائل. بیوی میں نے شانے کٹنے کا مسائل پڑھا. کہا نہیں پڑھے تو نے مسائل. بیوی میں نے مشق چھڑنا پڑھا. کہا مسائل نہیں پڑھے. بیوی میں نے گھوڑے سے گرنا پڑھا. کہا مسائل نہیں پڑھے. بیوی میں نے آنکھوں میں تیر کا لگنا پڑا. کہا نہیں مسائل نہیں پڑھے. اب ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہے بیوی مجھ سے کیا خطا ہو گئی. کہا تو نے یہ نہیں پڑھا کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کے سہارے سے گرتا تھا. ارے میرا عباس جب گرا اس کے بازو کٹے ہوئے تھے, ارے وہ رخسار کے بل گرا.